دیکھیں یوزلی بڑی ٹریننگ سخت ہوتی ہیں اور لڑکیاں تو سمجھی جاتی ہیں بڑی نازک مزاج ہیں, تو کیا آپ بھی ویسی تھی یا ٹام بوائے ٹائپ یا ریجڈ سی تھی کہ نہیں اچھا, ہر چیز کو فیس کرنا ہے؟ تو ادھر یونیورسٹی میں آنے کے بعد احساس ہوا کہ سول سروسز کا نہ صرف امتحان دینا بلکہ پولیس میں آنا ہے. پچھلے دنوں آپ کا ایک فوٹو شوٹ تھا, وہ بڑا فیمس ہوا, آپ کی شادی کا ہی فوٹو شوٹ تھا اور اس بڑا کریٹیسزم بھی ملا. تو پیپل تھاٹ کہ آئی ہیو گاٹن اے فوٹو شوٹ ڈن آفٹر بینگ فیمس. اچھا شہربانو, کچھ پکچرز میں دیکھا گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ ایک ٹیٹو بھی بنا ہوا ہے, جی, اس کے اوپر بھی کافی کریٹیسزم ہوا. جہاں تک اس ٹیٹو کا تعلق ہے تو آئی وڈ سے کہ اٹس اے پیس آف آرٹ, اور آپ کو اپنی خود ہی پہ اتنا یقین ہونا چاہیے. موو ماؤنٹینز اف یو وانٹ ٹو. مطلب آپ کو پراپرلی جس چیز سے فیم ملا وہ تھا لاہور والا انسیڈنٹ. اگر میں خود بھی وہاں پہ ہوتی تو میں یہ نہ سوچتی کہ میں جاؤں اس چیز میں جمپ ان کروں. تو اگر آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہوا چیخ رہا ہے اور اگر آگے سے شہربانو نہیں چیخی تو اس کے اس ایکٹ کی کوئی وقت نہیں ہے. ویلکم ٹو اندر فریش ایپیسوڈ آف دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کے لیے میں کوئی بھی ٹائٹل استعمال کروں تو میرے خیال سے وہ ان کی شخصیت کے لیے کم ہی لگے گا, لیکن آپ سب ان کو جانتے ہیں, بڑے عرصے سے لائم لائٹ میں ہیں اور ایک ایسی خاتون ہے جن کو میں آئرن لیڈی کہوں, ونڈر وومن کہوں, تو یہ ٹائٹلز بھی ان کے لیے مجھے کچھ کم ہی لگ رہے ہیں کیونکہ ان کے کارنامے اتنے بڑے بڑے ہیں اور ماشاء اللہ سے وہ اتنے بہترین طریقے سے اپنی جاب کو سر انجام دے رہی ہیں کہ ہر پاکستانی لڑکی کی یہ خواہش ہے کہ کاش وہ بھی ان کی جگہ پہ ہوتی. آپ اب تک گیس کر چکے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دا ون اینڈ اونلی اے ایس پی شہربانو. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. بتائیے گا آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اللہ کا شکر. بالکل ٹھیک ٹھاک, A1. یہ تو جس طریقے سے آپ بیٹھی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی پرجوش ہیں آج یا ہمیشہ ایسے ہی بیٹھتی ہیں؟ ہمیشہ ایسے ہی بیٹھتے ہیں, ایسے ہی ایکٹیو. ٹھیک ہے. اچھا شہربانو, سب سے پہلے تو میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ آپ کی مطلب جو پرسنل پروفائل ہے اس کو نہیں جانتے. تو شہربانو کیسے پولیس میں آئی اور کیسے یہ سوچا کہ نہیں مجھے اسی جاب کے لیے جانا چاہیے؟ بیسکلی جرنی اسٹارٹ ہو گئی تھی, شروع سے یہ آئیڈیا تھا کہ سول سروسز کا ایگزام دینا ہے. بعد میں جب پنجاب یونیورسٹی کے اندر داخلہ ہو گیا اور ونس یو شفٹ فرام اے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ اینڈ گو ٹو اے پبلک ون, دیر آر لاٹ آف چینجز وچ کم ان یور لائف. آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں ایک ببل کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک ہمارے والد صاحب نے جو سب سے بڑی چیز ہمارے لیے کی ہے وہ یہ کہ ہی میڈ اس شفٹ ٹو اے پبلک انسٹیٹیوٹ. اس سے یہ ہوا کہ جو ببل ہوتا ہے نا آپ کا جس میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہ ٹوٹتا ہے. آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ صرف ایک پرٹیکولر شہر سے نہیں آتے, وہ ڈفرینٹ صوبوں سے آتے ہیں. ان ڈفرینٹ صوبوں کے ڈفرینٹ کلچرز ہوتے ہیں, ان کی اپنی زبانیں ہوتی ہیں, ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے زندگی کو دیکھنے کا. اور پھر لوگ آپ کے ساتھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ منیمم فی ہوتی ہے یونیورسٹیز کے اندر تھینکس ٹو دا گورنمنٹ پالیسیز وچ پروموٹ ایجوکیشن. تو وہ اس 3,000 روپے کی جو مہینہ کی فیس ہے یا پھر جو 14,000 روپیہ پر سیمیسٹر ہوتا ہے اس کو بھی انکریمنٹس میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دین یو ہیو پیپل ہو ہیو اے لمیٹڈ بجٹ, جو کہ انہوں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹکٹ جو ہوتی ہے وہ 20 روپیز ہوتی ہے, تو انہوں نے اپنا دن جو ہے وہ 150 یا 200 روپیز میں گزارنا ہے. دین یو ریئلائز دی امپورٹنس آف سبسڈیز. Then you realize how the government is taking care of a common man. Then you realize certain policies, certain important measures that have been taken by the state to protect the lives of a common person. اس سے آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں بہت چیزوں سے ریلیٹڈ, بہت مشکلات کا بھی پتہ چلتا ہے, بہت آسانیوں کا بھی پتہ چلتا ہے, اور جن چیزوں کو آپ بہت آسانی سے فار گرانٹیڈ لیتے ہو ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا اگر آپ دیکھیں یوزلی بڑی ٹریننگ سخت ہوتی ہیں اور لڑکیاں تو سمجھی جاتی ہیں بڑی نازک مزاج ہیں, مطلب وہ اپنی نیلز کا خیال رکھتی ہیں, بالوں کا خیال رکھتی ہیں, کہیں جاتی ہیں تو مطلب مسکارے کے بغیر وہ جا نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو کیا آپ بھی ویسی تھی یا نہیں شروع سے ٹام بوائے ٹائپ یا ریجڈ سی تھی کہ نہیں اچھا, ہر چیز کو فیس کرنا ہے؟ تو ادھر یونیورسٹی میں آنے کے بعد احساس ہوا کہ سول سروسز کا نہ صرف امتحان دینا ہے بلکہ پولیس میں آنا ہے. کیوں؟ کیونکہ پولیس ایک واحد محکمہ ہے جو امیڈیٹ ریڈریسل آف گریوینس کرتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو جب آپ کو ضرورت ہو, پھر آپ 15 پہ کال کرتے ہو جب آپ پریشان ہو اور آپ بے بس ہو جاؤ نا, یو ریچ آؤٹ ٹو اے پولیس آفیسر ریگارڈلیس آف دی امیج دیٹ از آف اے پولیس آفیسر ان دس کنٹری. تو پولیس میں آ گئے, اس سے پہلے آئی بی میں تھے. تو وہ جو آئیڈیا تھا آف آئی تھنک دیر نیڈس ٹو بی اے پرفیکٹ بیلنس بٹوین دا میسکولین کریکٹرسٹکس اینڈ دا فیمینن کریکٹرسٹکس ان اینی ہیومن بینگ. A man
has a tendency when he cares for his children, جب وہ اپنے بچوں کا خیال رکھے گا یا اپنی والدہ کا خیال رکھے گا یا اپنے لائف پارٹنر کا خیال رکھے گا, تو وہ فیمنن کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ کم انٹو پلے ہو جاتے ہیں. سملرلی جب خاتون اپنے بچوں کے لیے اسٹینڈ لے گی, انہیں پروٹیکٹ کرے گی, بالکل, یا کسی اور کو پروٹیکٹ کرے گی, یا پھر ان اے پوزیشن آف پاور ہوگی, ایک سپروائزری پوزیشن میں ہوگی, تو اگر ہم لوگ جینڈر اسٹریٹیفیکیشن کی تھیوری پہ بلیو کرتے رہیں تو وہ چیزیں ہم لوگوں نے میسکلن کریکٹرسٹکس ساتھ ایٹریبیوٹ کر لی ہیں. تو ہر ہیومن بینگ کے اندر ایک پرفیکٹ بیلنس ہونا چاہیے آف بوتھ دا کریکٹرسٹکس. تو وہ سچویشن ٹو سچویشن وین یو ہیو ٹو بیکم اے برائڈ, you should look like a bride, but when you have to become a police officer, you should look like a police officer. اچھا, برائڈ والے سے مجھے یاد ہے پچھلے دنوں آپ کا ایک فوٹو شوٹ تھا, وہ بڑا فیمس ہوا, آپ کی شادی کا ہی فوٹو شوٹ تھا, اور اس بڑا کریٹیسزم بھی ملا. تو اس کو آپ نے کس طرح سے ہینڈل کیا کہ بس ٹھیک ہے جو کریٹیسائز کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے, یا وہ چیز تھوڑی پریشرائزنگ ہوئی کہ نہیں اب تو مجھے اتنا فیم مل چکا ہے, اتنی ساری چیزیں, مطلب رسپانسبلٹی آتی ہے, جتنے آپ پبلک فگر بنتے جاتے ہیں اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے, تو کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا؟ بیسکلی وہ نکاح کا فوٹو شوٹ تھا which abruptly went viral after the Itra incident. تو people thought کہ I have gotten a photo shoot done after being famous, جبکہ نکاح میرا مہینہ پہلے ہو چکا تھا اس سے. تو it was something that had happened before the incident, but it became viral afterwards. اس سے اس چیز کا ضرور احساس ہوا کہ, اور لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ anything and everything that you see on social media is not true. There is always more to the story that you read on social media. اور یہ بہت آسانی سے آدھا سچ آپ تک پہنچانا بہت آسان ہوتا ہے, پورے سچ کو جاننا مشکل بھی ہوتا ہے, لیکن آپ کے اوپر ذمہ داری بھی ہے. تو اس چیز کا بس احساس ہوا تھا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں. اچھا, کمنٹس ایٹ ٹائمز نا بڑے پریشرائزنگ بھی ہو جاتے ہیں, مطلب اگر آپ ان کو ریڈ کر رہے ہو ون بائی ون ہر سوشل میڈیا پیج پہ, اسپیسیفکلی جب آپ کی پکچرز ہوں, فیملی کا کیا رسپانس تھا اس پہ؟ I think you need to be a special kind of narcissist to go through each and every comment. تو وہ سوشل میڈیا پہ میں ہوں نہیں, ٹھیک ہے, تو کامنٹس میں نے ایسے کوئی پڑھے نہیں. باقی جہاں تک فیملی کا رسپانس تھا, تو بینگ پیرنٹس they worry. شروع میں they got very worried because incident ایسا تھا, اس کے religious contours تھے, تو it was natural for them to worry. But with the passage of time وہ ایک اس آ گئے ہیں اس آئیڈیا میں کہ ٹھیک ہے, اٹس فائن, شی از ہینڈلنگ اٹ پریٹی ویل اینڈ اٹس ناٹ گیٹنگ ٹو ہر ہیڈ, اینڈ دیٹ از آل دیٹ میٹرز. اچھا, ہمارے یہاں نا ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ ہم جس کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے, اس میں کوئی بھی فلا نہیں ہونا چاہیے, اور اگر چھوٹی سی بھی چیز آتی ہے مطلب ہم اس کے لیے بڑے ججمنٹل ہو جاتے ہیں, چاہے وہ اس کی ڈریسنگ ہو, چاہے فیملی کا پرسنل کوئی چیز ہو, تو ہر چیز کے لیے ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہینڈل کرنا کتنا مشکل اور کتنا آسان ہے؟ It's very important for people to realize that all heroes that they think are heroes should not be made into demigods. There is a very fine line between that. کہ ایک ہیرو جو ہے وہ demigod نہیں ہے. You should be accepting of the fact کہ اس کے اپنے flaws ہیں. He or she at the end of the day is a human being. And he or she obviously carries a baggage of life. کیونکہ زندگی کا سفر ایسا ہے, اس کے اندر آپ کی فیلیئرز بھی ہوتے ہیں, سکسیسز بھی ہوتے ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, نیکیاں بھی ہوتی ہوں گی. تو ہر ایک کا اپنا بیگیج ہے جو وہ لے کے چلتا ہے. تو ایک بڑی فیمس کوٹیشن ہے کہ ڈو ناٹ جج ادرس بیکاز دے سن ڈفرینٹلی. کیونکہ اس کا گناہ مختلف ہے تو اس کو جج نہیں کرو. تو it's important for people to realize this. اور میرے لیے بھی اس سینس میں شروع سے لے کے اینڈ تک لاجک جو ہے اور ریزن جو ہے اٹ ہیز رینڈ سپریم. ہماری جاب میں بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایموشنس کو سائڈ پہ رکھ کے بہت لاجکلی سوچیں. تو انسان کو اپنا تبصرہ بھی اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی لاجکلی کرنی چاہیے, اور جہاں کرٹیسزم آتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایگریڈ, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شہربانو, کچھ پکچرز میں دیکھا گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ ایک ٹیٹو بھی بنا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی کافی کرٹیسزم ہوا. اس کی تھوڑی وہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ٹیٹو ہے کیا, اور کیا مطلب کب شوق سے بنوایا یا پھر ایسے ہی بس بن گیا؟ اچھا, پھر اگین میں کہوں گی کہ کرٹیسزم کا مجھے نہیں پتہ تھا, لیکن جہاں تک اس ٹیٹو کا تعلق ہے تو آئی وڈ سے کہ اٹس اے پیس آف آرٹ. مجھ سے پہلے بھی یہ پوچھا گیا تھا, تو دس از دی آنسر دیٹ آئی گیو بیک دین ایز ویل. اور اٹس این انفینٹی سائن, اور it symbolizes the fact that you in your entire being as a human being carry enough force. آپ کے اندر اتنی طاقت ہے, اور آپ کو اپنی خود ہی پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ you yourself are an infinite power.
Exactly. and you can move mountains if you want to. تو بس this is a reminder every day that things can be achieved, جس کے بارے میں ہم پہلے بچپن میں کبھی سوچتے تھے. بس وہ ایک پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے, اس کے تھرو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. دیٹس ویل اینڈ گڈ. اچھا ڈاکٹر شہربانو نقوی اے ایس پی, اچھا میرے مائنڈ میں ڈاکٹر والا دل تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں, اب ہم اس پہ بھی آ رہے ہیں. ویسے میری شہربانو جو ہے نا وہ میری ایک دوست بھی ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, تو اب میں آپ کو دیکھتی ہوں ان کی شکل بھی آپ سے کافی ملتی جلتی ہے, تو میرے مائنڈ میں نا بار بار ڈاکٹر شہربانو آ رہے ہیں. تو شہربانو کبھی مائنڈ میں یہ آیا کہ نہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, کیونکہ اسپیسیفکلی اگر فیمیلس کو دیکھا جائے تو یہ دو ہی چیزوں سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. بالکل بھی نہیں آیا بچپن میں, صرف یہ خیال آیا تھا. وہ ساڑی والا شوق نہیں تھا, فوجی ساڑی پہنوں؟ نہیں, ساڑی اس کا شوق ضرور ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح سے ذہن میں نہیں آیا کہ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. ذہن میں صرف ایک ہی چیز آتی تھی, وہ ابھی بھی والدہ میری بولتی ہیں کہ تم کہتی تھی, وہ یہ کہ اسکول ہوتے کیوں ہیں. تو وہ بچہ ہوتا ہے نا, تو آپ ہر جگہ قائد اعظم کی تصویر دیکھتے ہیں, تو آپ کو obviously you're idealizing him, جنا he is the founder of your country. تو آپ کہتے ہو ماما قائد اعظم نے تو نہیں اسکول بنائے تھے. تو this used to be my question. تو بچپن میں تو یہ تھا کہ اسکول کیوں ہے, why do I have to wake up every morning and go to the school. سب سے بری چیز لگتی ہے. تو it was, میرے کبھی کوئی فکسیشن نہیں تھی کہ یہ بننا یا نہیں بننا. یہ ضرور تھا آئیڈیا کہ I'll do something in law. پہلے بڑا دل تھا کہ جج بنوں گی. So with the passage of time, I ended up doing something related to law. It's just that I'm at the other end of the table. ٹھیک ہے, دیٹس گڈ. کہ بس وہ ایک تمام لڑکیوں والی سوچ نہیں تھی کہ نہیں مجھے ڈاکٹر ہی بننا ہے یا انجینئر ہی بننا ہے, کوئی تو مختلف سوچ بھی ہے. اچھا شہربانو, اگر ایک اور چیز کو لے کے جایا جائے جو کہ آپ کی کائنڈ آف میں بولوں گی کہ بوم کی وجہ بنی, یا مطلب آپ کو پراپرلی جس چیز سے فیم ملا, وہ تھا لاہور والا انسیڈنٹ. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں مطلب ویسے ہی جب پروفائل گو تھرو کر رہی تھی یا کویشچن سوچ رہی تھی, تو اس میں میرے مائنڈ میں آئے بینگ اے فیمیل, اگر میں خود بھی وہاں پہ ہوتی تو میں یہ نہ سوچتی کہ میں جاؤں اس چیز میں جمپ ان کروں اور کسی اور کو سیو کروں, کیونکہ ایک موب تھا جس میں تمام مرد حضرات تھے اور یہ بھی نہیں پتا کہ کون آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. سو واٹ واز دیٹ سچویشن, اور اس کو ڈیل کرنا کتنا مشکل لگا, اور اس کے بعد کے کیا کانسیکوینسز تھے؟ اچھا, میں اینڈ سے اسٹارٹ کروں گی. سوشیولوجی میں ایک کانسیپٹ ہے جدھر وہ ڈرائیو کرتے ہیں یا ڈسکرائب کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے جب آپ سوچو پڑھ رہے ہوتے ہو نا, واٹ از ریالٹی. تو اس کے اندر اس نے ڈیفینیشن کے اندر صرف ایک جملہ لکھا ہوا ہے, اینی تھنگ دیٹ ہیز کانسیکوینسز از ریالٹی. So reality is going to be judged on the basis of the consequences that an incident or an action or a word has, as opposed to the word itself, the incident itself or the action itself. جو آپ نے حرکت کی وہ بے معنی ہو جائے گی اگر اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہے. جو آپ نے الفاظ بولے ان کی کوئی وقت یا ویلیو نہیں ہوگی اگر اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہے. جو ایموشن آپ نے شو کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر اس کا کانسیکوینس نہیں ہے. تو اگر آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہوا چیخ رہا ہے اور اگر آگے سے شہربانو نہیں چیخی تو اس کے اس ایکٹ کی کوئی وقت نہیں ہے. سو دیٹ ceases to become a reality the moment you walk away from that situation. No response is the best response. تو ادھر کانسیکوینس کے بعد جو آیا ہے اس کے بعد احساس ہوا ہے کہ میگنیٹیوڈ کیا تھا اس انسیڈنٹ کا. اس ٹائم جب وہ انسیڈنٹ ہو رہا تھا تو it was just a 1-5 call. It was a responsibility of the SDPO of گلبرگ, جس کے ایریا کے اندر اچرا آتا ہے, جس نے 1-5 کی کال پہ پہنچنا ہے, رسپونڈ کرنا ہے, انشور کرنا ہے کہ جو سو کالڈ ایکیوزڈ ہے اس کی زندگی بچ جائے, اور اینی ادر بلاسفیمی کال ہم نے اس کو وہاں سے نکالنا ہے اور موب کو سبسائڈ کرنا ہے کہ کوئی مٹیریل یا لاس آف لائف نہ ہو. میرا انسیڈنٹ اس ٹائم پہ جب بچی کو ہم نے نکالا ہے, ڈفرینٹ پولیس اسٹیشن میں شفٹ کیا ہے, ساری چیزیں حل کی ہیں, اور پی ایس ایل کا میچ تھا اس رات کو, تو پی ایس ایل کی ڈیوٹی پہ واپس آ گئی ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ انسیڈنٹ ختم ہو گیا تھا. اٹ سیز ٹو ایگزسٹ. ٹھیک ہے, دیٹ واز جسٹ ا پارٹ آف یور ڈیوٹی کہ بس میں نے کیا اور ختم. مائی ڈیوٹی. اور اس کے بعد میں تو پی ایس ایل کی ڈیوٹی پہ آ گئی تھی, مطلب میں نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں نا. پھر 10-15 منٹ کے بعد جب میں آئی واز ا بٹ شیکن, آئی وینٹ ہوم اینڈ آئی واز لائک یار یہ ہوا ہے. مائی سسٹر واز دیئر, تو ہم لوگوں کے گھر میں اتنا ٹیلی ویژن دیکھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, تو شی واز لائک اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا ایک کپ چائے کا مل جائے گا, والدہ میری گھر نہیں تھی, اس نے کہا بنا دیتی ہوں. اس نے مجھے چائے دی ہے, میں نے چائے پی ہے, تو میں پی ایس ایل کی ڈیوٹی پہ واپس چلی گئی. ادھر جا کے آئی ریسیو فون کالز, آئی اسٹارٹ گیٹنگ فون کالز اینڈ آئی اسٹارٹ گیٹنگ میسیجز.
that's when it hit me کہ okay, so the incident that happened held so much value. اور پھر in retrospect when I look, so it makes sense. Why? Because she was a woman. We have had blasphemy incidents before. Exactly. And Worst she was kind of. exactly, she was surrounded by men. تو اگر کوئی اسے نقصان Uncontrollable پہنچاتا, men. اگر اسے کوئی نقصان پہنچاتا تو دیٹ وڈ ہیو ٹینٹڈ, بار بار میں ایک ٹرم یوز کرتی ہوں, کلیکٹیو کانشیسنیس. تو دیٹ وڈ ہیو ٹینٹڈ دا کلیکٹیو کانشیسنیس آف آور سوسائٹی, کہ ہم لوگ ایز اے سوسائٹی کس مائنڈ سیٹ کے اوپر آ کے کھڑے ہوئے, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے نا. سو مشکل تھا وہ. اچھا اس کے بعد پیرنٹس کا کوئی وہ آیا کہ نہیں شہربانو یہ تم نے کیا کیا, مطلب سوچتی اپنے بارے میں, سوچتی ہمارے بارے میں, سوچتی اگر کچھ ہو جاتا, یا نہیں بولا کہ نہیں دیٹ واز یور پارٹ آف ڈیوٹی, آپ نے جو کیا دیٹ واز دا بیسٹ تھنگ؟ اچھا نہیں, والد صاحب کا یہ تھا کہ دس واز یور رسپانسبلٹی, بیکاز ایک ہاں ٹھیک ہے, پر جب ہی واز اے بٹ شیکن, جب انسان تھوڑا سا پریشان ہو نا یا غصے میں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ زبان سے سچ نکلتا ہے. تو کال کری کہتے ہیں اچھا ہاں چلو ٹھیک ہے, اگر تمہیں کچھ ہو جاتا نا تو مجھے پریشانی نہ ہوتی. میں کہ چلیں ٹھیک ہے. مائی مدر واز ورڈ. مائیں تھوڑی ویسی بھی نا اٹیچڈ ہوتی ہیں. مائی مدر واز لائف میں کوئی ایسا انسیڈنٹ اور آیا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں بس یہاں پہ اس کو فل اسٹاپ لگاؤ اور بیک آف کر لو؟ جب ہم لوگ جب وین آئی جوائن پولیس سروس, تو شروع میں نا انسان ایکسائٹیڈ ہو کے نا اپنی اسٹوریز جا کے بتاتا ہے, آج 15 کال یہ چلی, ہم نے یہ کیا. صدر میں میری پہلی پوسٹنگ تھی, رورل ایریا تھا فیصل آباد کا, تو بہت بڑا علاقہ ہے وہ نا, ساندل بار, ٹھیکری والا اور صدر آتے ہیں 3 پولیس اسٹیشن. ٹھیک ہے. اٹس اے ہیوج پلیس, اور اس میں نا پارکوں کی پائپ لائن ہے, بہت مسائل ہیں جس طرح رورل ایریا میں ہوتے ہیں. فیصل آباد میں ویسے بھی کافی ایشوز ہیں کرائم کے. تو روز آ کے بتانا بابا آج میں گشت پہ ادھر گئی تھی, وہ فوگ کے اندر ادھر یہ وہ نا. تو پھر میرے احساس ہونا اسٹارٹ ہو گیا کہ دی وری, ہاں وہ ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں. ایز یو موو فارورڈ ان یور جاب نا, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ سرٹن تھنگس ٹو یور سیلف. تو اب اگر کچھ بھی ہو جائے نوکری کے اوپر, جب آپ گھر آتے ہیں یا گھر آتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کیسا دن تھا, تو کہتے ہیں بہت اچھا تھا, بہت مزہ آیا. تو کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے. تو نا اب بتانا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے نا لمیٹیڈ کر لیا کہ کیا چیز بتانی اور کیا چیز نہیں. اسی سے نا ایک چیز لنک کرنا چاہوں گی کہ ابھی پچھلے دنوں سوات بحرین میں ایک انسیڈنٹ ہوا جو کہ کائنڈ آف سملر تھا, کہ ایک سیاح وہاں پہ گئے اور وہی بلاسفیمی والی چیز ہوئی. پولیس کی کسٹڈی میں بھی ان کو لے لیا گیا, اس کے باوجود جو موب تھا اس نے اٹیک کیا اور انفارچونیٹلی جو ٹورسٹ تھے ان کو مار دیا گیا. سو ہاؤ ڈو یو سی دیز ٹائپ آف انسیڈنٹس, کہ یہ اسی طریقے سے کنٹینیو ہوتے رہیں گے یا پھر ان کے لیے ہمیں کوئی اسپیسیفک ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھیے فار اسٹارٹرز تو اٹ واز اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ. واٹ وی کوڈ ہیو ڈن واز کہ آپ ہائنڈ سائٹ کے اندر نا, جب میرا والا انسیڈنٹ بھی ہوا, پچھلے انسیڈنٹس بھی ہوا بلاسفیمی کے, ہائنڈ سائٹ میں انسان بڑے مشورے دے دیتا کہ یہ کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر بچی کو جب میں لے کے جا رہی تھی تو موب مجھے پکڑ لیتا اور اس بچی کو چھڑانے کی کوشش کرتا, یا میری یونیفارم پھٹ جاتی, یا اس کو چھین کے لے جاتے, تو ساروں نے ہائنڈ سائٹ میں بیٹھ کے تبصرہ یہ کرنا تھا کہ اس کو اس دکان سے نکالا ہی کیوں جب تک ری انفورسمنٹ نہیں آئی. ٹھیک ہے, وہ اسے نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا. کیا ہو ایز اے پولیس آفیسر اس کے اندر اتنا کیلیبر نہیں ہے کہ اسے پتا ہو کہ باہر اتنا زیادہ بندہ کھڑا ہوا ہے, چارج موب ہے, اور وہ بچی کو نکالنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. وہ بے وقوف ہے. اسی طرح ہونا تھا. بالکل. تو ان ہائنڈ سائٹ آپ بہت چیزیں دیکھ کے انالائز کر سکتے ہو اور کہہ سکتے ہو کہ پولیس کو سوات پہ اس کو اس فلانے پولیس اسٹیشن میں شفٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, کسی اور پولیس اسٹیشن میں لے جانا چاہیے تھا, یا ادھر یہ ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان ہائنڈ سائٹ بہت آسان ہوتا بات کرنا. جب آن گراؤنڈ جب آپ ایسی سچویشن فیس کر رہے ہوتے ہو نا, تو اس موب کو فیس کرنا ایک انٹائرلی ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے. اس کو میں ایک انسیڈنٹ کے ساتھ لنک کروں گی اور میں اپنی بات کنکلوڈ کروں گی. اچرے کے انسیڈنٹ سے پہلے اچرے میں ایک اور انسیڈنٹ ہوا تھا بلاسفیمی کا, جہاں ہم لوگوں نے ایف آئی آر لانچ کی تھی. بچے نے تو جو گستاخی کرنی تھی وہ کی, اس کے اوپر لانچ ہوئی ایف آئی آر. ہمیں یہ ڈر تھا کہ اس کی ماں اور جو بہنیں ہیں گھر میں انہیں نہ جلا دیں. ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے اندر ڈبل سٹوری گھر ہیں. اگر اچرے میں کبھی آپ کو جانے کا اتفاق ہوا تو بہت چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں. تو جب میں اس ماں کے پاس پہنچی, وہ کانپ رہی تھی. لڑکا تو اس پہ تو ہو نہیں تھی ایف آئی آر لانچ, اس کو تو لے گئے. وہ کانپ رہی تھی اور اس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میری بیٹیاں ہیں. تو ہم لوگوں نے بائک کے اوپر انہیں بٹھایا, ان کے اوپر چادر ڈالی, ایس ایچ او کو کہا کہ تم بائک پہ لے جاؤ انہیں, بچیوں کو نا. تو اس ٹائم
موب پولیس والوں کا اس بندے کو بچانا ایک بہت بڑی بات ہے, اسے پولیس اسٹیشن تک پہنچانا ایک بہت بڑی بات ہے, اس موب سے نکالنا ایک بہت بڑی بات ہے. ایک چارجڈ اٹیک جو کہ کلیکٹیو ان نیچر ہو, سنگولر آئیڈیا کے ساتھ کہ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا, اس کے سامنے آپ کتنی, میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہی, لیکن آپ کتنی دیر تک ایز اے وال آف ریزسٹنس بن کے رہ سکتے ہو. جو ایک کولیکٹیو مائنڈ سیٹ ہے انٹالرنس کا, اس کے سامنے اے یونیفارمڈ پرسن کتنی دیر تک ایک وال آف ریزسٹنس بن کے رہ سکتا ہے, لمیٹڈ ٹائم تک. ادھر جو سوال ہے پھر واپس آتا ہے کہ سوسائٹی کس مائنڈ سیٹ میں آ گئی ہے, اور کلیکٹیولی ہمارا جو کانشینس ہے وہ کس سٹیج کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا کہ ہم لوگ بلا سوچے سمجھے. یہاں بات ہو رہی تھی کہ اگر 10 منٹ میں چیخ کے کہنے لگ جاؤں نا فلانے نے گستاخی کی ہے, اور میں رونا شروع کر دوں اور میں چیخیں مارنا شروع کر دوں, تو 20 لوگ میری بات پہ یقین کر لیں گے. اتنی عادت ہو چکی ہے ہمیں موب وائلنس کی. سو دس نیڈس ٹو بی انکلکیٹڈ تھرو ایٹ اے پالیسی لیول. پولیس فورس میں تو ہم ڈیٹرنس بن سکتے ہیں. ایز اے پولیس آفیسر آئی کین سے کہ ہم لوگ ڈٹر کریں گے, ہم لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گے. ہم نے دیکھا ہے دوبارہ ایک انسیڈنٹ پنجاب میں ہوا جدھر خون نکل رہا ہے اس کانسٹیبل کا, اور وہ ایمبولینس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ مجھے مارو گے, اندر جو ہے اسے نہیں مارو گے. تو ہم تو دیوار بن سکتے ہیں. مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے اندر دا سوسائٹی ہیز ٹو کم ٹو دس کنکلوژن کہ اب بس ہو گئی ہے, اب ہم اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کریں گے کہ جس کا مرضی جل جائے تو وہ جس مرضی کو جلا دے اپنے ویمس پہ. ایگریڈ. کیونکہ میں ظاہر اس انسیڈنٹ کو میں سوشل میڈیا پہ کافی فالو کر رہی تھی, تو ہر جگہ پہ یہی چیز آ رہی تھی کہ آپ کے پاس پروف کیا ہے, اور اگر پولیس کے پاس وہ بندہ چلا گیا ہے تو وائی ڈونٹ یو لیٹ دا لا ڈیسائڈ کہ کیا اس کی پنشمنٹ ہے, کیا اس کو چھوڑنا ہے, مطلب کتنا اکاؤنٹیبل ہے وہ. اگر آپ ایک بار چلا گیا پولیس کے پاس تو بس ٹھیک ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. لیکن اس میں ڈیفینیٹلی انہوں نے پولیس اسٹیشن کو بھی چلایا, اور اس کے بعد کے جو کانسیکوینسز تھے تو وہ تو ڈیفینیٹلی دیکھنے کو ملے. اس انسیڈنٹ پہلے بھی ہوا تھا, وہ پنجاب میں ہوا تھا آج سے سال پہلے یا 1.5 year بیک, اب تو ٹائم کا بھی اندازہ نہیں رہتا. وہ اس کے اندر دا مین واز مینٹلی چیلنجڈ, اس کو ڈاؤن سنڈروم تھا شاید, کچھ اس طرح تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ. اس کو پولیس اسٹیشن کے اندر لے گئے تھے, انہوں نے پولیس اسٹیشن کے دروازے بند کر دیے. موب انٹر ہوا ہے روشن دان سے, اس کی ویڈیوز اویلیبل ہیں, وہ روشن دان سے انٹر ہوئے, انہوں نے بندے کو باہر نکالا. تو ایک موب ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. موب ہیز اے سائیکالوجی آف اٹس اون, دیٹ از واٹ از اسکیری. موب کے اندر زیرو رسپانسبلٹی اینڈ زیرو اکاؤنٹیبلٹی ہے, دیر از نو بڈی ان چارج. تو ونس یو ہیو اے سائیکالوجی آف اٹس یور اون, یو جسٹ اینڈ یو تھنک دیٹ یو کین گیٹ اوے ود اٹ, آپ کس کو رسپانسبل ٹھہراؤ گے؟ تو اس کے اندر اگین یو ہیو ٹو کوسچن دا سوسائٹی. یہ آپ کی سوشل رسپانسبلٹی ہے یا مورل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان چیزوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. جو آپ کا لاہور والا انسیڈنٹ تھا, اس کے بعد آپ کو کچھ جگہوں سے کرٹیسزم بھی ملا کہ اس نے فیم لینے کے لیے کیا ہے, اسپیشلی کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی آپ کو کافی ٹیگ کیا گیا, سوشل میڈیا پہ بھی کافی کیا گیا, اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تھے انہوں نے بھی کیا آپ کو کافی کرٹیسائز. سو اس کو کس طرح سے ڈیل کیا کہ نہیں پازیٹیولی کہ بس ٹھیک ہے, جہاں پہ پازیٹیو آ رہا ہے وہاں پہ نیگیٹیو بھی آئے گا, یا پھر کچھ پریشانی ہوئی اس کے حوالے سے؟ It comes with the job, and I was telling somebody recently that we all of us are one hell of actors, because we orchestrated, obviously we paid the mob, then we paid the woman, then we ensured کہ یہ سارا انسیڈنٹ ہو, پھر we ensured کہ پولیس والے پرفیکٹ ایکٹ کریں اور پرفیکٹ اسپیچ دی جائے. تو ہمیں آسکر ملنا چاہیے اس بات پہ. بہت اچھے ایکٹرز ہیں آپ, ویری گڈ ایکٹرز. بٹ دا تھنگ از کہ obviously it comes with the job, criticism is always going to be there. But ادھر میرا ہمیشہ جواب یہی رہا ہے کہ at the end of the day, writ of the state cannot be challenged. Exactly. And nobody should be allowed to challenge the writ of the state. So if anybody thinks that by creating propaganda and by creating a law and order situation, or by blocking roads, or seizing and ensuring or trying to ensure that the country and its workings come to a halt, that cannot be allowed. بالکل ایسا ہی ہے.
क्रिटिसिज्म आता रहता है आता है, जहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिल रही है वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी आता है. इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना पॉजिटिवली लेके चलते हैं. दैट्स वेल एंड गुड. आगे बढ़ते हैं. आपकी लीडरशिप के बारे में मैं कहना चाहूँगी. कुछ टाइम पहले हमने IG पंजाब जो है डॉक्टर उस्मान, उनसे भी एक पॉडकास्ट किया था. उनके साथ भी हमारा एक इंटरव्यू हुआ था. दैट वाज लाइक वेरी वंडरफुल. और मुझे खुद वो इंटरव्यू करके एहसास हुआ, हाँ, एहसास हुआ कि जो हम सोचते हैं पुलिस के बारे में, पुलिस वैसी नहीं है. मतलब वो एक बड़ा फिल्थी सा इमेज बना हुआ है कि नहीं, पुलिस वाले हैं, गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे, आप कोई इशू लेके जाएंगे तो वो रिजॉल्व नहीं होगा. लेकिन उसके बाद मुझे समझ आया कि नहीं, लीडरशिप ऐसी है तो डेफिनेटली उनके नीचे के जो लोग हैं या सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो भी इतनी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होंगे. सो हाउ डू यू लुक एट हिम एज अ रोल मॉडल, और पूरी पंजाब पुलिस को उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली यू आर हिज सबऑर्डिनेट सो यू नो बेटर. ना सिर्फ हम उनके सबऑर्डिनेट्स हैं बल्कि हमारे टीचर भी रह चुके हैं. इन NPA ही टॉट अस, सुपरविजन का मॉड्यूल में सर ने पढ़ाया था. उसके बाद इत्तेफाक हुआ कि सर के साथ नौकरी करने का मौका मिल गया. फिर 2 पार्ट्स हैं आपके सवाल के. पहले जो आखिरी वाला पार्ट है उसका जवाब पहले देते हैं. जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है ना पंजाब में ब्लास्फेमी से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने लोगों को बचाया, और जगह का नाम मैं भूल रही हूँ एग्जैक्टली, तो मैं लूँगी नहीं डिस्ट्रिक्ट का नाम. उसके अंदर जब कांस्टेबल से पूछा है ना कि व्हाट मेड यू फेस द मॉब, और जब कच्चे के इलाके में आप जाते हैं और कांस्टेबल से पूछते हैं कि किस तरह डाकुओं से लड़ रहे हो, तो वो कहते हैं कि अगर हमारा IG ऐसा है तो हमारा लड़ना बनता है. तो नाउ यू हैव अ लीडर who is directly in contact with the constables. We could not even imagine कि कांस्टेबल अपना फ़ोन निकाले और वो मैसेज करे, बेशक कच्चे के इलाके से करे, कि सर मुझे ये मसला है, मेरा मसला हल करवा दें. एन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉल्स हिम अप एंड सेज कि मैं आपका मसला हल करवा देता हूँ. सो दैट्स द काइंड ऑफ गैप विच वॉज प्रेवलेंट पहले, और जिसको रिड्यूस करके उन्होंने सारी फोर्स को इकट्ठा कर दिया. एग्जैक्टली, क्योंकि सारी चीज़ें बड़ी स्टेप बाय स्टेप जाती हैं, एक तक जाती है, फिर उससे बड़े जो ऑफिसर होते हैं उनके पास जाएगी, उसके बाद IG तक तो मोस्टली बातें पहुंचती भी नहीं है. सो नाउ यू हैव अ फोर्स विच नोज दैट देयर लीडरशिप इज गोइंग टू वॉच आउट फॉर देम. सो यू हैव मेजर्स रिलेटेड टू वेलफेयर. आपकी बात हुई होगी, सर ने तो एक्सप्लेन किया होगा. You have measures related to scholarships, you have measures related to taking care of them, housing का issue solve करना, हर चीज़ का करना. तो he has brought everybody together. तो उसके अंदर एज अ सबॉर्डिनेट सर के पास पहला काम लेके गई कि सर ट्रांसजेंडर्स के ऊपर कुछ करना है. तो ऐसे यूनुस साहब ने रावलपिंडी में इसको स्टार्ट किया हुआ था, तो सर ने कहा कर लेते हैं. उधर से क्रिटिसिज्म आया कि खुसरों वाली ASP बन गई हैं, ठीक है, बट आई केप्ट ऑन वर्किंग विद द ट्रांसजेंडर्स. सर कम्प्लीटली सपोर्ट करते रहे. अच्छा, उसके बाद जानवरों वाला, जिसका शायद हमारा इंटरेक्शन पहले भी रहा हुआ है, तो अब उसे कि सर यूथनाइज कर रहे हैं, हम लोग मार रहे हैं अपने स्निफर डॉग्स, सर उसे कुछ करवा लो. उसे सर पॉलिसी बनाए. सर ने पॉलिसी बनाई तो क्रिटिसिज्म आया कि कुत्तों वाली ASP बन गई हैं, लेकिन काम करते रहे, सर सपोर्टेड. फिर आ गया कि PRC बनाना है सर, पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनाना है, कहते हैं बनाएं, सर सपोर्टेड. फिर थैलेसीमिया के बच्चों का पता चला कि हमारी फोर्स के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों को थैलेसीमिया है, तो सर उनको हम लोग स्टाइपेंड देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनकी तो आधे से ज़्यादा जो तनख्वाह है वो तो उनके लिए उनके इलाज में चली जाती है. सर ने वो स्टार्ट कर दी. तो ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जिनके पास कोई भी, मैं तो अपना एक्सपीरियंस दे रही हूँ ना, इस तरह सारे ASPs, सारे SPs, सारे DPOs या SSPs, जिनके पास जौन सा आइडिया था ना, वो सर के पास लेके जाते और कहते हैं सर हमने ये करना है. सर कहते कर लो. एग्जैक्टली. आपको पता है जब मेरा उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ था, जो हमारा इंटरव्यू था, उसमें मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि वो हर पॉजिटिव चीज़ को ना अप्रिशिएट कर रहे थे. इट वाज नॉट लाइक कि वो एक टीचर होता है ना जो कहता है कि अच्छा ठीक है इस बच्चे ने ये एक आइडिया लेके आया, वुड नेवर से कि नहीं तुम गलत हो, या इसको हम कैसे कैरी आउट करेंगे, या इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसको करना बड़ा मुश्किल होगा. ही जस्ट सीज कि आप में पोटेंशियल है, आप एक आइडिया लेके आयो, जस्ट डू इट. सही गया गलत गया डजेंट मैटर, लेकिन आपने कुछ किया तो है, बस आप एक माइंडसेट के साथ आयो, आप एक आइडिया लेके आयो तो उसको इम्प्लीमेंट करें. और डॉक्टर उस्मान के साथ मुझे कुछ चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. वो यही थी कि अप्रिशिएट कर रहे थे. मतलब एक मोमेंट के लिए मुझे ये नहीं लगा कि वो ये बोलें कि नहीं मैं ही हूँ. एग्जैक्टली. कभी उन्होंने आई का वर्ड भी नहीं यूज किया होगा. ही नेवर सेड कि मैं ही हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, या मैंने ही सब कुछ किया. डेफिनेटली वो एक लीडरशिप जो होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. इसलिए बॉस और लीडर में फ़र्क होता है ना. बॉस होते हैं वो बैठ के ऑर्डर्स देते हैं कि आप ये करो वो करो. लीडरशिप यही होती है कि आप अपनी टीम को अपने साथ लेके चलो. और उसके अंदर ना रैंक एंड कैडर मैटर नहीं करता. एनीबडी हु हैज़ एनी आइडिया वो जाए सर के पास
اور سر اسے انڈورس کر دیں گے. اس کی بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے. دیر واز دس سب انسپیکٹر ان لاہور اینڈ وی ہیڈ ٹو گو تھرو این اناگوریشن. اناگوریٹ کرنا تھا پولیس اسٹیشن. دا چیف منسٹر ہیڈ ٹو کم ٹو اناگوریٹ دا پولیس اسٹیشن. تو ورچوئل اناگوریشن بھی ہونی تھی سارے پنجاب کے پولیس اسٹیشنس کی. تو کانسٹیبل نے کہا سر میرے پاس آئیڈیا ہے, ہم لوگ اس کے اوپر ہاتھ نہ بنا دیں اور سر اس کے اوپر ہاتھ رکھیں تو اناگوریٹ ہو جائے گا. سر نے کہا اس کو انعام بھی دو اور یہی ہوگا. Right there and then the idea was taken up and it was implemented. So anybody who has anything to offer for the betterment of the institute is immediately taken up by him. Exactly. جو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کی لیڈرشپ ہے, میں تو اس کے لیے لائک کلیپ فار ہیم ڈیفینیٹلی, کیونکہ بہت کم آپ کو ایسے لیڈرز ملتے ہیں جو کہ اس طریقے سے کیری آؤٹ کرتے ہیں, اینڈ اسپیشلی آن دس پوزیشن. جو آپ اس عہدے پہ آتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ نہیں میں ہوں, میں نے سب کچھ کیا, لیکن وہ جو جتنی چینجز لے کے آئیں اسپیشلی پنجاب پولیس میں, وہ میں نے کہا نا شروع میں ہمارا مائنڈ سیٹ یہ تھا, میں خود یہ بلیو کرتی تھی کہ پنجاب پولیس ہے نہیں بس وہ ایک ٹرم ایسوسیٹ ہو گئی تھی, گلو بٹ ہیں, ڈنڈے لے کے گھومتے رہتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو چینج آیا اور اسپیشلی ان سے ملنے کے بعد جو مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار پولیس ہمارے لیے بہت کچھ کر رہی ہے. دیٹس وائی یو آر سلیپنگ پیسفلی ایٹ ہوم. ہم لوگ جو سر جو ہے نا وہ میں والے افسر نہیں ہیں, ہم نے ڈفرینٹ کیٹیگریز بنائی ہیں افسران کی. اچھا یہ بھی بڑے مزے کی میں والے افسر ہوتے ہیں, I did this, I did that, I will do this, I will do that. میں ایک ایک چیز پوچھ رہی تھی, میں کہتی تھی سر آپ نے یہ کیا, لائک کہ نہیں میں نے نہیں, یہ نا اس بندے نے کیا, یہ اس کا آئیڈیا تھا, یہ جو ہمارے وہ والے آفیسر ہیں نا یہ ان کا آئیڈیا تھا. تو وہ کلیکٹیولی ایز اے ٹیم سب کو لے کے چل رہے تھے. تو وہ بھی ایک زبردست بات تھی, اور میرے خیال سے انہی کی وجہ سے ہے کہ تمام جو پنجاب پولیس کے جتنے بھی افسران ہیں وہ بھی ایک پراپر ان کو پتہ ہے کہ بس یہ ہماری ایک مین لائن ہے جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے, اور یہی ہمارا بیسک آئیڈیا ہے. اگر آپ ہائنڈ سائٹ میں دیکھو نا تو شاید ہم یہ کر ہی نہ سکتے اگر یہ نہ ہوتا ہمارے ذہن میں کہ اگر کچھ ہو جائے گا اوپر نیچے تو ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے. فادرلی لائک سپورٹ ہے نا آپ کے پاس. زیادہ تر پولیس آفیسرز قدم اس ٹائم کیوں نہیں اٹھاتے کہ تھنگس کو پہلے تو موب نے اگر اٹیک کر دیا اس میں تو کم رسپانسبلٹی ہے نا کہ جی موب کو پوچھیں. ہاں خود آگے سے اگر آپ نے کوئی ریئیکشن دینا اس کے اندر تو پھر رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے نا. ایگزیکٹلی. تو اس کے اندر نا کس نے کہا تھا اس ٹائم ہیرو بننے کو. یس اس کے اندر پھر آپ کو نا پیچھے بیک آف دا مائنڈ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سر پہ کوئی کھڑا ہوا ہے. آپ غلط کرو صحیح کرو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہاں بس آپ نے ایک انیشیٹو لیا اور آپ نے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ دیے. آگے بڑھیں گے اور تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کیا کیا پروجیکٹس جو ہیں اس وقت پنجاب پولیس کر رہی ہے. جیسے آپ نے تحفظ درسگاہ کا ذکر کیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, اور باقی جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہماری. ابھی تو یونیفارم میری کالی ہے, ہری یونیفارم جو ہے وہ ہم چھوڑ آئے ہیں بیکاز ہماری کمپلسری اٹیچمنٹ ہوتی ہے ایف سی کے ساتھ, فرنٹری کانسٹیبلری کے ساتھ. تو وی آر ان شاء اللہ پوسٹڈ ہیئر ٹل اکٹوبر. تو ہم لوگوں نے جو بھی جو انیشیٹیوز لیے تھے پنجاب میں ایز فار دا ویلفیئر آف دا کمیونٹی, دا کانسٹیبلس رینجنگ فرام بچوں کا ان کے خیال رکھنا, اسکالرشپس وغیرہ, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ایم او یوز سائن کرنا, وہ سارے ہم لوگوں نے ادھر ریپلیکیٹ کر دیے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے تحفظ سینٹر کا جو انیشیٹو ایکسپینڈ کرنے کا لیا تھا پنجاب میں اسی کو ہم یہاں ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کل آئی جی اسلام آباد نے سائن کیا ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جس کے اندر وی وڈ بی میکنگ انشاءاللہ تحفظ درسگاہ آن دا لائنز آف تحفظ درسگاہ ان لاہور. ٹھیک ہے. جس کے اندر ہم 19 بلو ٹرانسجینڈرز جو گھر سے بھاگے ہوتے ہیں, آپ بلیو کریں اس کے اندر ایک بچی ہے جو میں جب ایس پی گلبرگ تھی تو ہمارے پاس آئی بھاگتی ہوئی کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے, آپ کے بارے میں سنا ہے, میرے ماں باپ نے مجھے زنجیروں سے باندھا ہوا تھا تو مجھے چھڑوا کے لے کے آیا میرا گرو, تو میں نے پڑھنا ہے. ہمارے پاس وہ ہے تحفظ درسگاہ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 بھائی ہیں وہ ٹرانسجینڈرز, وہ کوئی گھر نہیں جانا چاہتا واپس. تو یہ لائک اگر وہاں ایک کمیونٹی ہے جو کہ سفر کر رہی تھی تو یہاں بھی ہے. ایگزیکٹلی. 2021 سے لے کے 2001 سے لے کے 22 تک ایمنسٹی انٹرنیشنل کی شاید رپورٹ پڑھ رہی تھی میں کدھر سے, تو وی ہیو کلڈ 18 or so transgenders have been killed in a particular province which is right next to the federal capital of Pakistan. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے we decided to build a تحفظ درسگاہ here as well. یہاں 19+ کے ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کو ووکیشنل ٹریننگ دیں گے, ہم ان کی اسکل انہانسمنٹ کریں گے, ان کو ہاسٹل کی پروویژن دیں گے, اور یہ پولیس کے کولیبوریشن کے ساتھ ہوگا. اور انشاءاللہ اس کے بعد پنجاب میں ہم لوگ اولڈ ایج ہوم بنانے لگے ہیں فار دا ٹرانسجینڈرز. بہت سارے ٹرانسجینڈرز جن کے
چیلے انہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یا ان کی کوئی کرونک ڈیزیز ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے, جس طرح ایڈز ہو گیا, یا پھر ان کو کوئی ہارٹ کی پرٹیکولر پرابلم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کما نہیں سکتے, ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے زنایا لے کے آئی تھی ایک ٹرانسجینڈر, وہ پولیس کی نوکری کے اندر نا آپ اتنی کچھ دیکھتے ہو کہ آپ یا تو بہت سخت ہو جاتے ہو یا پھر آپ کو ہیومینٹی سے شاید یقین اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ٹرانسجینڈر لے کے آئی تھی جنہوں نے فون کیا تھا اور کہتی ہیں کہ میں مر جاؤں گی, میری طبیعت نہیں ٹھیک, تو میری ہیلپ کر دیں. تو زنایا نے کہا میں نے اسے اپنے گھر لے کے جانا ہے. بس ایک نہیں, ہم اس کو میو ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیتے ہیں. ہم ہاسپٹل لے کے گئے ہیں, تو میں نے کہا اس کو کس وارڈ کے اندر ایڈمٹ کروائیں نا, تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ فیمیل وارڈ ہے میل وارڈ ہے. پھر اس نے کہا مجھے ایڈز بھی ہے, اسے بتانے پہ نا مجبور ہو گئی. ہم نے کہا اس کو HIV ایڈز وارڈ میں ایڈمٹ کروا دیں, لیکن آپ اسے ایڈمٹ کروائیں. تو اس ٹائم ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وی نیڈ این اولڈ ایج ہوم, اینڈ دس از بیک ان دا اسٹارٹ آف 2023. تو دیٹ ڈریم از ناؤ کمنگ ٹرو. وی آر اسٹیبلشنگ اے اولڈ ایج ہوم ان لاہور انشاءاللہ, اینڈ وی ول میک ون ان اسلام آباد ایز ویل. اچھا شہربانو, آگے پڑھیں گے. اور جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا کہ پازیٹیو چیزیں جیسے آتی ہیں, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے نیگیٹیو چیزیں بھی آتی ہیں, اور وہ یہ ہے نا کہ لائک ود اپریسیشن کمز کرٹیسزم ایز ویل. تو کچھ ڈیجیٹل چیزیں بھی کی گئی ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے جس سے فوری طور پر FIR درج ہو جائے, کیونکہ فار ایگزامپل اگر میرے ساتھ اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے, کوئی بھی ایک مائنر سا انسیڈنٹ ہوتا ہے, تو میں اس کے لیے اگر پولیس اسٹیشن جاتی ہوں, وہاں FIR کراتی ہوں, تو بڑا ٹائم ٹیکنگ ہو جائے گا یہ پروسیس. تو اس کے لیے کیا کوئی ایپ ہے یا کوئی لائک فوراً ہیلپ لائن ہے جس کے اوپر میں فوراً کال کروں اور مجھے امیڈیٹلی اس کا رسپانس مل جائے؟ آپ کے لیے, خواتین کے لیے تو اسپیشلی ہے, ود دا کرنٹ چیف منسٹر ان پلیس who's been very ardent about the fact that women rights need to be supported. اس کے اندر she has made online police stations for women. آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ریڈریسل آف گریونسز کر سکتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کمپلینٹ لانچ کریں گے. آپ گھر میں بیٹھے ہوں تو وہ آپ کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے آفٹر اینالائزنگ دی انسیڈنٹ دے کین ہینڈ اٹ اوور ٹو یو. So women are very well protected when it comes to this. Immediate redressal of grievances has been taken up, and وہ materialize ہوا in the form of creating online women police stations, جن کو ہم لوگ virtual police stations کہتے ہیں. The second thing is, given the dearth of resources that we have started moving towards smart police stations. So now we are not looking for huge buildings with big infrastructure to deal with the issues of the people. آپ کو پولیس اسٹیشن کے اندر بیسک کیا چاہیے؟ بندہ انٹر ہوا ہے, اس کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہو جو اسے بتا دے کہ درخواست لکھتے کیسے ہیں, اس سے پوچھ لے کہ وقوع ہوا کیا تھا, اس کے قوائف کیا ہیں, درخواست لکھوا دے, وہ اس کو جمع کروا دے, فرنٹ ڈیسک والا آپ کو ای ٹیگ دے دے, اور اس کے بعد اس کے اوپر FIR ہو جائے. اتنی سا آپ کا انٹریکشن ہے پولیس کے ساتھ. تو یہ ہم لوگ ایک چھوٹی انٹرپرائز میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس آئیڈیا کو ذہن میں لیتے ہوئے وی ہیو اسٹارٹیڈ دس آئیڈیا اور کانسیپٹ وچ وڈ سون بی امپلیمنٹڈ آن گراؤنڈ ایز ویل, اینڈ یو ول اسٹارٹ سیئنگ دیز انٹرپرائزز کہ اسمارٹ پولیس اسٹیشنز ہونے چاہیے, بالکل ود تھوڑا ریسورس اور اسپوریڈکلی ہونے چاہیے تاکہ گریونسز جلدی ریڈریس ہو جائیں. گیون کہ ہماری پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے, کنجسٹڈ سٹیز ہیں, چھوٹی انٹرپرائزز شوڈ ایگزسٹ جن کو ہم اسمارٹ پولیس اسٹیشنز کہیں گے, جہاں ریڈریسل آف گریونسز زیادہ آسان ہو جائے گا. اچھا, اس کے نا کانٹری ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ ہماری کافی ساری پاپولیشن ایسی ہے جو کہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے, یا پھر ان کو ان چیزوں کا استعمال پتہ نہیں ہے. تو ان کو ان کی اویئرنیس کے لیے یا ان کو سکھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی میرے جیسا انسان جو کہ پڑھا لکھا ہے تو اس کے لیے آسان ہے کہ بس ٹھیک ہے میں انٹرنیٹ آن کروں گی, اسپیشل ایپ ہے میں اس کے اوپر جاؤں گی اور میں نے جو FIR درج کروانی ہے وہ میں کروا لوں گی. لیکن ایک ایسی خاتون جو کہ دور دراز علاقے میں بیٹھی ہے, گاؤں میں بیٹھی ہے, اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کیا کرے؟ میں ایک unpopular opinion شیئر کروں گی, ٹھیک ہے, بیسڈ آن لمیٹڈ تجربہ دیٹ وی ہیو. اچھا, اربن ایریا کے اندر لوگوں کو کم قانون کا پتہ ہے, اچھا ٹھیک ہے. رورل ایریا کے اندر لوگوں کو زیادہ قانون کا پتہ ہے. یہ بڑی انپاپولر سی بات کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں وہ کسی ڈیرے پہ بھی بیٹھیں گے تو وہاں بھی وکیل صاحب کوئی نہ کوئی ہوں گے علاقے کے جو فلانی بات کر رہے ہوں گے کہ درخواست تو انج لکھنی ہے, لیا میں لکھ دیا درخواست, ٹھیک ہے. تو تھانے کچہری کا جو کلچر ہے نا وہ رورل ایریاز میں زیادہ ہے ایز اپوز ٹو اربن ایریاز. ادھر بلکہ لوگوں کو کم پتہ ہوتا ہے کہ ان کا متعلقہ پولیس اسٹیشن کدھر ہے, ادھر زیادہ پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پرٹیکولر سیکشن آف لا کیا لگنا ہے میرے افینس کے اندر شاید نہ پتہ ہو کسی کو, لیکن ان کو درخواست لکھنی بھی آتی ہے, انہیں پتہ ہے کہ محرر اور SHO میں فرق کیا ہے. یہاں مجھے نہیں پتا تھا بیفور آئی کیم انٹو پولیس سروس کہ وہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر اور محرر میں فرق کیا ہوتا ہے.
ادھر پتا ہوگا بچے کو بھی کہ محرر ایسے جو میں فرق کیا ہے تے فلانا سپاہی تے وڈا جیڑا تھانے دار ہے اور نکاح تھانے دار ہے. یہ جو سارے کانسیپٹس ہیں نا بڑی انپاپولر سی بات ہے, لیکن جب آپ کی مطلب میرا جتنا بھی انٹریکشن ہوا ہے رورل ایریاز کے اندر لوگوں کے ساتھ اور اسپیشلی خواتین کے ساتھ, they are well aware of how they are going to go to the police station and what they will do. Whether they would be speaking a language which portrays them to be socially educated is a different ball game altogether. کیونکہ ہمارا جج کرائٹیریا آف ویدر اے پرسن از ایجوکیٹڈ اور ناٹ, وہ اس کے اوپر مٹرنل لینگویج بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا, سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا, فارن لینگویج سمجھ سکتا ہے نہیں سمجھ سکتا, لکھ سکتا ہے نہیں لکھ سکتا, اس کی بیسس کے اوپر آتا ہے نا. اویئرنیس ہونا اپنے رائٹس کی ایک ڈفرینٹ چیز ہے, ایجوکیٹڈ ہونا ایک ڈفرینٹ چیز ہے. بالکل اویئرنیس ادھر ہے, ادھر پروسیسز نیڈ ٹو بی ادھر پروسیسز نیڈ ٹو بی امپرووڈ. ادھر پولیس کو پروسیس اپنی امپروو کرنی چاہیے. ان کو ٹک ٹاک پہ بھی پتہ ہے اب, they're mobile users. You have to come to terms with the fact کہ with the advent of technology, ٹیکنالوجی کے بعد آپ کا جو گیپ ہے وہ بہت کم ہو گیا. اویئرنیس ہے, ایجوکیٹڈ بے شک نہ ہو, تو ہم لوگ اس کو obviously there is always room for improvement. Probably I'll get criticized after this as well. There's always room for improvement. Having said that, people do have awareness of their rights, but obviously we'll improve our enterprises and processes further. ہاں بالکل, وہ تامل موویز کی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں پہ سب کچھ جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا پودے اگنا شروع ہو جائے, بارش ہونا شروع ہو جائے, پودے اگنا شروع ہو جائے, بڑی بڑی بلڈنگس بننا شروع ہو جائیں. چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ٹائم لیتی ہیں اور اس کے بعد ہی چیزیں ٹھیک ہوتی. پھر بھی اسپیس ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اصلاح پوری زندگی ہوتی رہتی ہے. سو ڈیفینیٹلی وی نیڈ پیپل لائک یو, پیپل لائک آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور, جو کہ ایک پازیٹیو چینج کو لے کے آئیں اور جو یہ کیلیبر رکھتے ہوں کہ نہیں ہمیں ایک نیا آئیڈیا جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس نئے آئیڈیا کو لے کے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ شہربانو, ہمیں ٹائم دینے کے لیے اور ہماری پبلک کو اتنا اویئر کرنے کے لیے ان ٹاپکس پہ. پبلک کو کیا میں بولوں کہ مجھے خود بھی آپ نے بہت ساری چیزوں پہ اویئر کیا ہے اور کچھ چیزوں میں نا میرا منہ بس یوں کھلا ہوا تھا کہ یہ چیزیں بھی ہیں. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. اینڈ لاسٹلی ون میسج فار آل دا یوتھ اینڈ اسپیشلی فار آل دا گرلس. زندگی چھوٹی ہے, خوش رہیں اور اپنے اوپر یقین رکھیں. اینڈ فار ویمن یو ہیو اے وائس, یوز اٹ. آواز ہے آپ کے پاس, اس کا استعمال کریں. ایگزیکٹلی, وہ ایک جملہ یہاں پہ فٹ آتا ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے, اور ان کا استعمال ضرور کریں. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ رائٹ فلی آپ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ضرور کریں. TSR کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.